بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. صدق الله العظیم. ومن الناس، اور لوگوں میں سے، من وہ بھی ہیں، یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، جو خریدتے ہیں اپنی جان کو اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہوئے. واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر شفقت کرنے والا ہے. یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ادخلوا فی السلم کافتاً، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے، کافتاً پورے کے پورے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی تم پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. فإن زللتم، پس اگر تم پھسل گئے، من بعد ما جاءتکم البینات، بعد اس کے کہ تمہارے پاس واضح دلائل آ گئے. فاعلموا، پس تم جان لو، ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالی غالب ہے، حکمت والا ہے. هل ينظرون، وہ انتظار نہیں کرتے، الا مگر، ان یأتیہم اللہ، اس بات کا کہ آئے ان کے پاس اللہ تعالی، فی ظلل من الغمام، بادلوں کے سائے میں، والملائکۃ، اور فرشتے آئیں، وقضی الامر، اور معاملہ طے کیا جائے، وإلی اللہ ترجع الامور، اور سارے کام لوٹائے جاتے ہیں اللہ کی طرف. پچھلی گزشتہ ایک درس پہلے ہم نے یہ پڑھا تھا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اس سے پہلے ایک آیت تھی جس کے بارے میں نے کل بتایا تھا کہ جن میں سے کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، سب کچھ ان کو دنیا میں ہی مل جائے گا. اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما. تو اس طرح کے لوگوں میں سے ایک صحابی کا ذکر ہے. اس صحابی کا نام ہے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت صہیب، جنہیں صہیب رومی کہتے ہیں، یہ اصل میں رومی نہیں تھے. عرب کا ایک قبیلہ تھا بنو نمیریہ یا بنو نمریہ، یہ اس قبیلے کے ایک فرد تھے. بڑے خوبصورت اور بڑی پیاری شکل و صورت والے تھے. جب یہ چھوٹے بچے تھے تو رومیوں نے ان کے علاقے پر حملہ کیا، تو جس طرح اور لوگوں کو گرفتار کر کے لے گئے، ان کو بھی اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے تھے. تو انہوں نے زندگی روم میں گزاری، وہیں یہ پلے بڑھے. جب یہ جوان ہوئے تو یہ وہاں سے بھاگ کر مکہ آ گئے. تو جب یہاں آئے تو انہیں کچھ معلوم نہیں تھا کہ ہم رہتے کہاں تھے اور کون سا ہمارا علاقہ تھا. صرف اتنا معلوم تھا کہ میں قبیلہ بنو نمریہ کا فرد ہوں بس، کیونکہ کافی عرصے بعد آئے تھے، غلام بنا لیے گئے تھے، تو غلام در غلام بنتے رہے. لیکن انہوں نے جنگی تربیت بھی حاصل کی اور بڑے غضب کے تیر انداز تھے. ان کا نشانہ 100% نشانے پر لگتا تھا. ہوا اس طرح کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے، 2-4 دن کے بعد حضرت عمر بھی تشریف لے گئے. اب ان کا دل مکہ میں نہیں لگتا تھا اور ان کے ساتھ جانے والا بھی کوئی نہیں تھا.
تو یہ اکیلے ہی ہجرت کر کے مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ ایک کافر ان کا مقروض تھا، اس نے سوچا کہ اب موقع ہے، لوگوں کو ابھار کر اکسار کر ان کا کام تمام کر دوں، کیونکہ اگر یہ زندہ رہ گئے تو یہ بعد میں مجھ سے دوبارہ اپنے پیسوں کا، اپنے قرض کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ اور وہ یہ بھی سمجھتا تھا کہ یہ غضب کے تیر انداز ہے۔ تو اس نے اس طرح کیا کہ وہ گیا محلے کے نوجوانوں کے پاس، اور محلے کے نوجوانوں کو جا کر اس نے کہا کہ دیکھو، تم سے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہارے ہاتھوں سے نکل گئے، ابو بکر و عمر بھی تمہارے ہاتھوں سے نکل گئے، تم ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے، وہ یہاں سے چلے گئے، آج یہ صہیب بھی جا رہا ہے، اس کو تم سنبھال سکتے ہو، تمہاری غیرت کدھر گئی ہے، چلو اس کو جا کے سنبھالو، کیا تم اس کو بھی نہیں سنبھال سکتے؟ ایسے انداز سے اس نے نوجوانوں کے جذبات ابھارے کہ نوجوان ان کے پیچھے پڑ گئے۔ حضرت صہیب تنہا سفر میں تھے، مکہ مکرمہ سے کافی دور نکل چکے تھے، وہ بھی سمجھ گئے کہ یہ لوگ میرے پیچھے آ گئے، تو وہیں قریب ایک بلند ٹیلہ تھا، حضرت صہیب اس کے پیچھے جا کر بیٹھ گئے، اور ان کے ترکش میں جو تیر تھے وہ نکال کر انہوں نے سامنے رکھ لیے، اور یہ جب نزدیک پہنچے تو ان سب کو کہا کہ دیکھو، تم جس ارادے سے آئے ہو تمہارا ارادہ میں جانتا ہوں، لیکن میں تو مر جاؤں گا، لیکن تمہیں بھی میں زندہ نہیں چھوڑوں گا، اور تمہیں معلوم ہے کہ میں تیر انداز ہوں اور میرا نشانہ چوکتا نہیں ہے، 100% تیر نشانے پر لگتا ہے، تو میں تو جب مروں گا، لیکن تم میں سے اکثر کو اپنے ساتھ لے کر مروں گا، تم میں سے زندہ نہیں چھوڑوں گا، جب تیر میرے ختم ہو جائیں گے تو میری تلواروں سے اور نیزے سے لڑوں گا تمہارے ساتھ، اور یہ بھی تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں لڑنا بھی اچھا جانتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ جو آدمیوں کو اکٹھا کر کے لایا تھا وہ کہنے لگا کہ چل صحیح ہے، تو ایسا کر، جو تو نے مجھ سے قرضہ لینا ہے وہ معاف کر دے، پھر ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو حضرت صہیب نے فرمایا کہ جا ٹھیک ہے، میں نے وہ قرضہ معاف کیا۔ اب جب قرضہ معاف کر دیا تو وہاں سے چلے گئے۔ جب حضرت صہیب نے دیکھا کہ وہ کافی دور چلے گئے ہیں تو انہوں نے اپنا سفر پھر وہیں سے دوبارہ جاری رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرماتے ہیں، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں، مَن یشری نفسہ، جو خریدتے ہیں اپنی جان کو، نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، اپنی جان کو خریدتے ہیں اللہ کی رضا جوئی کے لیے۔ یہ کافروں کو اپنی رقم دے کر اپنی جان خریدی۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ بندوں پر بڑی شفقت کرنے والا ہے۔ آگے ایک اور بات کا ذکر ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پہلے یہودی تھے، پھر بعد میں مسلمان ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن سلام کا ایک گروپ تھا جن میں ابن یامین، حضرت ثعلبہ، حضرت اسد، حضرت اسید رضی اللہ عنہم، یہ سارے حضرات شامل تھے۔ یہ سب حضرات پہلے یہودی تھے، یہ بعد میں مسلمان ہوئے۔ انہوں نے یہ مذہب بنایا ہوا تھا کہ ہمارے لیے اونٹ کا گوشت کھانا، اونٹنی کا دودھ پینا حرام ہے، اور حقیقت میں ایسا نہ تھا، رب تعالیٰ کی طرف سے ایسا کوئی حکم نہیں تھا۔ جیسے اہل بدعت نے کئی چیزیں خود اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہیں جو دین نہیں ہے، مگر انہوں نے دین بنایا ہوا ہے، تو انہوں نے بھی اسی طرح خانہ ساز باتیں بنائی ہوئی تھی۔ تو اب جب وہ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ اب ہم مسلمان ہو گئے ہیں، لہٰذا اب ہمیں اونٹ کا گوشت حلال سمجھنا چاہیے، اونٹنی کا دودھ بھی حلال سمجھنا چاہیے، مگر اونٹ کا گوشت کھانا اور اونٹنی کا دودھ پینا ضروری نہیں ہے۔ یعنی ہم اس طرح کریں گے کہ سمجھیں گے تو ان کو حلال ہی، مگر استعمال نہیں کریں گے۔ تو یوں اس طرح ہوگا کہ دونوں شریعتوں پر ہمارا عمل ہو جائے گا، کیونکہ یہاں کتنے آدمی ہیں کہ جو اونٹ کا گوشت تو حلال سمجھتے ہیں مگر کھاتے نہیں ہیں، کتنے ہیں جنہوں نے کھایا ہوگا۔ تو ان کا خیال یہ تھا کہ اس طرح ہم جمع بین الشریعتین کر لیں گے، جامع بین الشریعتین ہو جائیں گے، یعنی عقیدتاً تو حلال سمجھیں گے مگر عملاً اس کو استعمال نہیں کریں گے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ادخلوا فی السلم کافۃ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، یعنی ذہن بھی اسلامی ہو، عمل بھی اسلامی ہو، عقیدہ بھی اسلامی ہو، نظریہ بھی اسلامی ہو، شکل و صورت بھی اسلامی ہو۔ یہ کیا ہوا کہ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر، کلمہ اسلام کا پڑھ لیا اور ادھر ادھر کا عمل رکھتے ہو؟ عمل مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، اسلام کے ہوتے ہوئے کسی اور مذہب کی رعایت کرنا بھی جائز نہیں ہے۔
فرمایا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، انہ لکم عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فإن زللتم، پس اگر تم پھیل گئے، پس اگر تم پھسل گئے، یعنی تم نے راستہ چھوڑ دیا، من بعد ما جاءتکم البینات، تو بعد اس کے کہ تمہارے پاس واضح دلیلیں آ گئیں، فاعلموا، پس تم جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالی غالب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر زور آور بھی کوئی نہیں ہے، حکیم یعنی حکمت والا ہے، اگر وہ فوری طور پر سزا نہیں دیتا تو یہ اس کی حکمت ہے، بعد میں دے سکتا ہے، باقی اللہ تعالیٰ کی گرفت بڑی سخت ہے۔ هل ينظرون، نہیں یہ انتظار کرتے، الا ان یاتیہم اللہ، مگر آئے اللہ تعالیٰ ان کے پاس، فی ظلل من الغمام، بادلوں کے سائے میں، والملائکۃ، اور فرشتے، یعنی قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی شان کے لائق جیسا ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح آئے گا، اور اللہ رب العزت کی عدالت قائم ہوگی، سب اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہوں گے، آنکھوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نظر آئے گا، جیسا کہ سورۃ القیامہ میں وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، سوال کریں گے انسانوں سے کہ اے انسانوں، میں نے تمہیں انسان بنایا تھا، میں نے تمہیں قدرت عطا کی تھی، تم نے کام کون سے کیے؟ رتی رتی کا حساب ہوگا۔ اب جو آنا رب تعالیٰ کی ذات کے لائق ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اسی شان کے ساتھ آئے گا، اور وہ یہ ہوگا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ تشریف لائیں گے تو جلوہ افروز ہوں گے، تو ایسا ہوگا کہ ایسا لگے گا کہ بادلوں کے سائے ہیں اور فرشتوں کا ہجوم ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ جلوہ افروز ہوں گے، پھر سب سے حساب ہوگا، وقضی الامر، اور معاملہ طے کیا جائے گا۔ تو فرمایا کیا یہ اس کے منتظر ہیں کہ قیامت قائم ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت لگے، اور اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے؟ یاد رکھو وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سب کام اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے، اس کے سوا کسی کے پاس طاقت نہیں ہے، اس کے سوا کسی کے پاس ایک رتی برابر بھی طاقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔